بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کا واقعہ بتائیں گے کہ جس کی قبر سے اس کی لاش چند ہی گھنٹوں کے بعد ہی غائب ہو گئی، اور اس کی قبر میں جب عجیب و غریب جانور کو دیکھا گیا تو کیا ہوا؟ آخر وہ لڑکی ایسا کیا گناہ کرتی تھی کہ اس کی لاش کو ہی قبر سے نکال لیا گیا؟ پرانے وقتوں میں ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ امیر تھا، اور وہ شہر کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کے کئی محل تھے اور کئی غلام اور کنیزیں تھی۔ اس تاجر کے اپنے پھلوں کے باغ تھے جن کی تجارت وہ دور دور تک کرتا تھا۔ اس تاجر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نور جہاں تھا۔ تاجر نے بہت ہی محبت سے اس کا نام رکھا کیونکہ تاجر کی شادی کے بہت برسوں کے بعد وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، اور تاجر اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے منہ سے نکلی ہر فرمائش کو پورا کرنا وہ تاجر اپنا فرض سمجھتا تھا۔ تاجر کی بیوی بھی اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور ان دونوں کی جان اپنی بیٹی میں بستی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے لاڈ پیار اور عیش و آرام اور دولت کو دیکھ کر وہ لڑکی نور جہاں آہستہ آہستہ ضدی، گھمنڈی اور مغرور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کے اتنے پیار اور محبت دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب سی خودسری پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نور جہاں جب بھی باہر نکلتی ایک فخر و غرور کے سر اپنے گردن تانے رکھتی۔ ہر کوئی اسے سخت ناپسند کرتا تھا کیونکہ نور جہاں اکثر کسی نہ کسی بات پر غصہ ہو کر راہ گیروں کا سر کٹوانے سے بھی گریز نہ کرتے۔ اس کے ساتھ اس کے ملازموں کی ایک فوج تھی جو عورتوں اور مردوں پر مشتمل تھی۔ تاجر کو اپنی بیٹی کی جان بہت زیادہ عزیز تھی، یہی وجہ تھی کہ جب بھی نور جہاں گھر سے باہر نکلتی تو اس کے ساتھ اس کے محافظوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہوتی۔ ایک دن اسی طرح نور جہاں بازار میں جا رہی تھی، چونکہ وہ اکثر بازار کے دورے پر نکل جاتی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ سارا بازار گھومتی۔ آج بھی وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ اچانک اسے اپنے سامنے ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا۔ وہ بوڑھا شخص نور جہاں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ نور جہاں کو اس کا انداز بہت برا لگا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ حسین تھی۔ وہ اپنے حسن پر اسے ناز تھا۔ نور جہاں اپنے محافظ سے کہہ کر اس بوڑھے شخص کو قریب بلوایا اور کہنے لگی، آخر تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے یوں دیکھنے کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ نور جہاں کے اس طرح کہنے پر وہ بوڑھا کہنے لگا، مجھے تو دکھائی بھی نہیں دیتا، میں تمہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ بیٹی، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جبکہ بوڑھے کے منہ سے بیٹی کا لفظ سن کر نور جہاں کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ غصے سے کہنے لگی، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نور جہاں کے غصے سے بولنے پر اس کے محافظ ایک دم آگے بڑھے اور تبھی نور جہاں نے اپنے محافظ سے کہا کہ اس بوڑھے کو ایسا سبق سکھاؤ اسے اچھی طرح یہ بات یاد ہو جائے کہ اس نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا اور نہ ہی میرے سامنے آنا ہے۔ اتنا کہہ کر نور جہاں بڑے روب داب کے ساتھ آگے بڑھی، جبکہ محافظوں نے اس بوڑھے شخص کو کافی مارا پیٹا۔ اتنے میں اس بوڑھے شخص کا بیٹا وہاں پر آ گیا۔ اس نے جب اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو محافظوں کے ساتھ الجھ پڑا اور کہنے لگا، آخر تم میرے باپ کو کیوں مار رہے ہو؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں وہ غریب ہے، لاچار ہے، اسے دکھائی بھی نہیں دیتا؟ اس بوڑھے شخص کے بیٹے عمر نے جب یہ کہا تو محافظ کہنے لگے، ہمیں تو حکم غلام ہے، ہمیں تو نور جہاں نے حکم دیا ہے اور ہم اس کی بات نہیں ٹال سکتے۔ محافظ کے منہ سے یہ بات سن کر عمر نے پوچھا، یہ نور جہاں کون ہے؟ کیا یہ وہی لڑکی تو نہیں ہے جو بہت زیادہ مغرور اور گھمنڈی ہے اور جسے اپنے حسن پر بہت زیادہ ناز ہے اور جس نے شہر کے ہر دوسرے شخص کا جینا حرام کر رکھا ہے؟ عمر کے اس طرح کہنے پر محافظ نے کہا، ہاں یہ وہی ہے، ہم خود اس کے ظلم و ستم سے بہت تنگ ہیں کیونکہ وہ ناجائز ہی کسی کو بھی ڈانٹ دیتی ہے، مار دیتی ہے اور نوکری سے نکلوا دیتی ہے۔ اس کا باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا۔ اسی بات نے نور جہاں کے اندر ایک خودسری پیدا کر دی۔ محافظ نے یہ کہا، اس بوڑھے شخص سے معذرت کرتا ہوں، وہاں سے چلا گیا، جبکہ عمر کتنی ہی دیر سوچتے ہوئے نگاہیں اس کی طرف دیکھ رہا تھا جس طرف نور جہاں گئی تھی۔ وہ محافظ بھی اس کے پیچھے پیچھے ادھر ہی گیا تھا۔ نور جہاں کے اس حرکت کے بعد عمر نے سوچ لیا کہ اب وہ ضرور اس نور جہاں کو سبق سکھائے گا اور اسے اس کی گھمنڈ کی سزا ضرور دے گا، کیونکہ نور جہاں نے جو سلوک اس کے باپ کے ساتھ کیا تھا اس نے عمر کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ عمر نے اپنے باپ کو وہاں سے اٹھایا اور گھر لا کر اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ عمر کا باپ غریب تھا اور بوڑھا تھا، اپنے زخم برداشت نہیں کر پا رہا تھا،
जबकि उमर मुसलसल उसकी जिम्मेदारी में मसरूफ रहा। 2-3 दिन तक उस बूढ़े शख्स की हालत पहले से संभल चुकी थी। अब वो बेहतर था। तभी आज उमर घर से निकला। उसने सोच रखा था उसे नूरजहां के साथ क्या करना है। तभी उमर अपने घर से निकलकर सीधा नूरजहां के महल नुमा घर में आ गया। उस वक्त शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था और महल में कहीं कहीं रोशनी हो चुकी थी। उमर इधर उधर देखता हुआ सीधा नूरजहां के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके कमरे के अंदर जरूरत की हर चीज मुयस्सर थी। ऐसी शान और शौकत और कीमती नायाब चीजें वहां मौजूद थी जिन्हें देखकर उमर हैरान रह गया। उस वक्त नूरजहां अपने बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन अभी वो जाग रही थी। उमर पर्दे के पीछे चुप कर उसे देखने लगा। नूरजहां ने गुलाबी रंग का लिबास पहन रखा था और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उमर उसे देखता रह गया, लेकिन फिर जब उसे अपना मकसद याद आया, वो एकदम आगे बढ़ा और इतनी देर में नूरजहां को किसी सांप ने डस लिया। उमर ने ये सब देखा और वहां से निकल लिया। नूरजहां के घर आने के बाद उमर यूं ही बेमकसद सड़कों पर फिरता रहा और फिर रात को अपने घर वापस आ गया, जहां पर बूढ़ा शख्स उसका मुंतजिर था और वो फिक्रमंदी से उसे पूछने लगा कि तुम कहाँ चले गए थे। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद होता रहता हूँ। अपने बूढ़े बाप की ये बात सुनकर उमर शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, बाबा जान बस यूं ही शहर घूम रहा था, माजरत करता हूँ, आइंदा ख्याल रखूंगा। उमर के अदब से कहने पर उसके बाप ने सर हिला दिया, जबकि उमर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन पूरा शहर एक नई कयामत लेकर तलू हुआ था। जब उस बूढ़े ताजर और उसकी बीवी को यह पता चला कि नूरजहां अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में मौजूद है। नूरजहां के खासे मुलाजमा ने आकर ये खबर दी। जब उस ताजर को दी और वो ताजर तो पीटने लगा, अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारने लगा। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर उसे ये गम बर्दाश्त न हो सका, जबकि उसकी बीवी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो दोनों मियाँ बीवी रोने लगे और दीवानावार अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागे, जहाँ पर बिस्तर पर नूरजहां मुर्दा हालत में मौजूद थी। उसकी जिस्म का सारा खून नीला पड़ चुका था और उस वक्त नूरजहां बेहिस हरकत बिस्तर पर पड़ी थी। ताजर ने फिर भी उस पर किसी शहर के बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाकर नूरजहां का मुआयना करवाया, लेकिन नूरजहां इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और ये सताई ताजर और उसकी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ताजर के घर पर एक सन्नाटा फैल चुका था और मौत के बाद जो खामोशी होती है उसे सारे घर ने अपने लपेट में रखा था। ताजर और उसकी बीवी रो रो कर गम से निढाल थे। ताजर ने अपनी बेटी को अगले ही दिन शहर के सबसे महंगे और बड़े कब्रिस्तान में दफन कर दिया और अपनी बेटी को इसी तरह दफनाने का अमल ताजर के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदा था, लेकिन वो क्या करता, अल्लाह की मर्जी के आगे वो खामोश हो गया। लेकिन फिर भी उसके दिल को ना तो सब्र था और ना ही करार। नूरजहां को दफनाने के बाद ताजर काफी देर उसकी कब्र के सिरहाने बैठा रहा और फिर रोते रोते इसी तरह घर आकर अपने कमरे में बंद हो गया। नूरजहां उसका कुल सरमाया थी और अब वो मन्नो मिट्टी तले जाकर सो चुकी थी और रात ताजर के ऊपर बहुत भारी थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उस रात की सुबह कैसे कैसे रंग लेकर आएगी और कैसी एक नई कयामत उस ताजिर की मुंतजिर होगी। अगले सुबह जब ताजिर अपने कमरे में मौजूद था, सारी रात जागते रहने के बाद उसका सर शदीद दर्द कर रहा था और दिल गम से निढाल था। तभी उसका एक मुहाफिज उसके पास आया और कहने लगा, ऐ शेख, आप जानते हैं कि जब मैं सुबह नूरजहां बीबी के कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने गए तो एक अजीब मंजर मुझे दिखाई दिया। मुहाफिज के लहजे में खौफ महसूस करके ताजिर कहने लगा, कैसा मंजर, जल्दी बताओ वरना मेरा दिल फट जाएगा। ताजर के कहने पर मुहाफिज ने खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, ऐ शेख, मैं जब वहां पर फूल चढ़ाने गया था तो देखा बीबी की कब्र चाक है और उसके अंदर से लाश का ताबूत गायब है और कब्र के अंदर ढेर सारे कब्र के बिच्छू सांप और मौजूद हैं, जो थोड़ी देर के बाद अपना सर उठाते हैं, जबकि सांप अपना फन फैलाते। ये सुनकर ताजिर के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो एकदम उठकर मुहाफिज का गिरेबान पकड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? ताजिर की ये बात सुनकर मुहाफिज कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा ही है, मैं कसम खाता हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। आप मेरे साथ चलकर देख लें तो आपको खुद ही सच पता चल जाएगा। मुहाफिज के इस तरह कहने पर ताजिर उसी वक्त अपने घर से निकला और सीधा कब्रिस्तान की तरफ चला गया और वहां पहुंचकर
اس کے بدترین خدشے کی تصدیق ہوئی۔ واقعی نور جہاں کی قبر چاک تھی اور اس کے اندر اس کی لاش موجود نہیں تھی، بلکہ قبر بچھو سانپ ایک ڈیرا لگا ہوا تھا جو قبر میں موجود تھا۔ تاجر کیسے ہارے ہوئے جواری کی طرح قبر کے سرہانے بیٹھ گیا اور رونے لگا، اے اللہ، یہ میری کس گناہ کی سزا ہے؟ میری بیٹی آخر کہاں چلی گئی؟ کس نے میری بیٹی کے مردہ وجود کو چرا لیا؟ آخر ایسا بدبخت کون ہے؟ تاجر وہاں بیٹھ کر روتا رہ گیا، زاروں قطار روتا رہا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کس نے یہ سب کیا ہے۔ تبھی تاجر نے محافظ سے کہا کہ شہر کا کونا کونا چھان مارے اور یہ دیکھے کہ نور جہاں کی لاش کو کہاں لے کر جایا گیا ہے۔ مسجدوں میں منادی کروا دی گئی اور اس کے علاوہ ہر آئے گئے سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ تاجر کے حکم کے مطابق محافظوں نے شہر میں ہر شخص سے پوچھ گچھ کی، مسجد میں منادی بھی کروا دی گئی اور ارد گرد موجودہ ہر شخص سے نور جہاں کے بارے میں دریافت کیا گیا، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ نہ ہی تو کسی نے نور جہاں کی لاش کو دیکھا اور نہ ہی کسی نے اسے لے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بات سے تاجر بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان تھا کہ اگر کوئی یہاں سے نور جہاں کی لاش کو لے کر گیا ہے تو پھر آخر کس کی تو نظروں میں آیا ہوگا، کسی نے تو اسے دیکھا ہوگا، لیکن وہ شخص کون تھا اور کہاں لے کر گیا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ تاجر بے حد پریشان تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نور جہاں کو کہاں سے ڈھونڈے، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا چل رہا تھا۔ اسی وجہ سے تاجر بے حد پریشان تھا۔ تاجر نے ایک بھاری رقم کا اعلان بھی کروا دیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اس کی بیٹی کی لاش کا پتہ چل جائے۔ دوسری طرف نور جہاں کی لاش کو عمر لے کر جا رہا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ جگہ جگہ پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور اس تاجر کے کہنے کے مطابق ہر راہگیر سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے تو عمر تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن پھر اچانک اسے ایک ایسی جگہ کا خیال آیا جہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ جگہ عمر نے اس وقت ڈھونڈی تھی جب وہ جادو کا کام سیکھ رہا تھا اور عمر وہاں پر بیٹھ کر ہی عمل کیا کرتا تھا، اس لیے عمر نور جہاں کو لے کر سیدھا وہیں پر چلا گیا اور وہیں پر لا کر اسے فرش پر لٹار دیا۔ اس وقت نور جہاں سفید رنگ کے لباس میں مبلوس تھی اور اسے دیکھ کر عمر کے دل کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ نور جہاں کی لاش کو تو نکال کر لے آیا تھا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے وہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ جس رات عمر نور جہاں کے کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہاں جانے کے بعد اس نے جب نور جہاں کو اس طرح اپنے بستر پر دیکھا تو اس نے ایک جادوئی عمل کے ذریعے نور جہاں کے جسم کے اندر سانپ کا زہر بھی بھر دیا، جس زہر کے اثر سے نور جہاں کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ یہ صرف ایک جادوئی عمل تھا اور اس کے بارے میں عمر کے علاوہ اور بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ عمر اپنا کام کر کے وہاں سے نکل گیا اور نور جہاں کو سبق سکھانا چاہتا تھا، اس لیے اس سے بہتر اس سے کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا۔ تبھی جب نور جہاں کو دفنا دیا گیا تو رات کے وقت عمر اسے لے کر شہر سے باہر آ گیا۔ عمر بس اسے اس کے گھمنڈ کی سزا دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نور جہاں کو یہاں لانے کے بعد اس نے کچھ دیر کے بعد اس کے جسم کا زہر ختم کر دیا اور یہ سارا عمل جادوئی طریقے سے اسے کیا گیا تھا، جس کے کچھ دیر کے بعد نور جہاں کو ہوش آنا شروع ہو گیا اور وہ اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھامتے ہوئے کہنے لگی، میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، یہ جگہ کون سی ہے؟ تبھی نور جہاں کی نظر عمر پر پڑی تو وہ کہنے لگی، تم کون ہو؟ نور جہاں کے انداز میں ایک عجیب سا گھمنڈ تھا۔ اسے صرف اس بات کی فکر تھی کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ بھی گزر رہا تھا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ تبھی عمر کہنے لگا، تم میری حراست میں ہو اور اب جب تک میں چاہوں گا تم یہیں پر رہو گی۔ نور جہاں نے یہ سن کر غصے سے عمر کو برا بھلا کہنے لگی، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے؟ نور جہاں کے اس انداز پر عمر کہنے لگا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کون ہو، تمہارا باپ کون ہے، لیکن تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکوں گا اور تمہارے باپ کے لیے اب تم مردہ ہو چکی ہو، ایک لاش ہے جس لاش کو ڈھونڈنے کے لیے وہ سارے شہر میں پاگل ہوتا پھرتا رہا ہے۔ عمر کی یہ بات سن کر نور جہاں کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی اور تبھی وہ کہنے لگی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں تو زندہ ہوں، پھر میرا باپ مجھے مردہ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ نور جہاں کی بات سن کر عمر ہنس دیا اور کہنے لگا، تمہارا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا، میں نے تمہیں مار دیا تھا اور پھر تمہاری لاش کو تمہاری قبر سے نکال کر یہاں پر لے آیا ہوں اور یہ سب کچھ ایک جادوئی عمل کے ذریعے ممکن ہو سکا۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں کیسے جادوئی زہر کے اثر سے مار دیا اور پھر تمہاری لاش کو یہاں سے نکال کر لے آیا، اب تمہیں دوبارہ سے زندہ کر دیا۔
عمر کی یہ بات سن کر نور جہاں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور کہنے لگی تم ایسا نہیں کر سکتے، میں کیسے مر سکتی ہوں، میں تو ابھی جوان ہوں، ویسے بھی میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ یقیناً کوئی مسئلہ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور نور جہاں عمر کی بات پر انکار کر دیا اور بالکل بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہے تھے کہ وہ سچ کہہ رہا تھا، اور یہ بات نور جہاں نہیں جانتی تھی۔ تبھی وہ عمر سے کہنے لگی تمہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کا حق کس نے دیا؟ آخر تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح مار کر زندہ کرنے والے اور پھر اپنی قید میں رکھنے والے؟ چھوڑو مجھے اور جلدی کرو، مجھے میرے گھر واپس چھوڑ کر آؤ، میرے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نور جہاں نے غصے سے اکڑاتے ہوئے لہجے میں عمر سے کہا تو عمر کہنے لگا تمہارا یہی گھمنڈ اور غرور ختم کرنے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور اب تم دیکھنا جب تک تمہارا یہ گھمنڈ ختم نہیں ہوگا تب تک تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ یہ کہہ کر عمر وہاں سے نکل گیا، جبکہ نور جہاں وہاں پر قید تھی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ بہت کوشش کی لیکن وہاں پر نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی روشن دان، جو دروازہ تھا وہیں سے عمر جا چکا تھا اور دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نور جہاں نے ارد گرد بچاؤ کی آوازیں بھی لگائی اور چیخنے چلانے لگی، لیکن کہیں سے بھی اس کے لیے کوئی مدد کے لیے نہ آئے۔ نہ جانے یہ جگہ کہاں پر تھی، کیسی تھی، اور کوئی یہاں پر آتا بھی تھا یا نہیں، نور جہاں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہتی اور اپنے محل کے عیش و آرام کے بارے میں سوچتی رہتی، تو اسے اندازہ ہوتا وہ کتنا کچھ کھو چکی ہے۔ تو عمر کی منتظر تھے کب عمر آتا ہے اور اسے اس قید سے رہائی دلواتا ہے، لیکن عمر کا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سارے شہر میں نور جہاں کو ڈھونڈنے کے لیے تاجر کے آدمی پھیل چکے تھے۔ تاجر نے ایک بہت بڑی انعامی رقم دینے کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک نور جہاں کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تبھی ایک دن عمر نور جہاں کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہارا باپ تمہیں بری طرح سے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن میں تمہیں تب تک یہاں سے رہائی نہیں دے سکتا جب تک تم میرے باپ سے معافی نہیں مانگو گی۔ عمر کی یہ بات سن کر نور جہاں بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی تمہارے باپ سے میں کیوں معافی مانگوں گی، آخر میں نے کیا کیا؟ نور جہاں تنگ آ کر بولی، وہ کہنے لگی یہی تو تمہارا گھمنڈ ہے، وہ غرور تھا جو میرے باپ کو ایک اذیت میں مبتلا کر گیا۔ وہ کتنے ہی دن اپنے زخموں کو سسکتا رہا، تم نے میرے باپ کو ناجائز سزا دی اور اسے اپنے محافظوں سے پٹوایا، اس لیے تمہیں میرے باپ سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ تم ساری زندگی یہیں بیٹھی رہو گی، کسی کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ تم اچھی طرح جان گئی ہو کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ عمر کے اس انداز پر نور جہاں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی اور وہ چپ چاپ اسے دیکھ کر رہ گئے، اور وہ کسی بھی طور پر عمر کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جو بھی حالات ایسے چل رہے تھے وہ سب عمر کے حق میں جا رہے تھے، اس لیے نور جہاں اسے راضی کرنے لگی اور کہنے لگی میں تمہاری منت کرتی ہوں، تم مجھے یہاں سے رہائی دلوا دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور تمہارے باپ سے معافی مانگوں گی، بس ایک بار مجھے یہاں سے جانے دو۔ نور جہاں نے روتے ہوئے عمر کی منت کی تو عمر کہنے لگا نہیں، ابھی نہیں، میں اچھی طرح تمہیں جانتا ہوں، ابھی تمہیں عقل نہیں آئی، تم صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے میرے آگے اس طرح ہاتھ پھیلا رہی ہو، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارا ناٹک ہے، لیکن تم نہیں جانتے جب تک تمہیں صحیح معنوں میں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو اور جب تک تم اپنے گھمنڈ اور غرور کو ختم نہیں کرو گی، میں تمہیں یہاں سے نہیں نکالوں گا۔ عمر یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ نور جہاں وہاں پر بیٹھے سر پکڑتے روتی رہی اور سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی، حالانکہ عمر کے دل میں نور جہاں کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ جس دن نور جہاں کو اس نے مردہ حالت میں لا کر یہاں پر لٹا دیا، اس دن ہی عمر کا دل اس سے لگ چکا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، وہ اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ نور جہاں کو سزا دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ تبھی کچھ دن گزرے اور نور جہاں کے پاس وہ آیا۔ نور جہاں بری طرح سے اداس تھی اور اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے اور رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عمر تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ نور جہاں کہنے لگی میں جان گئی ہوں میں بہت غلط تھی، میں لوگوں کے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لیتی تھی بلکہ ان کے ساتھ غلط رویہ رکھتی تھی، تم مجھے معاف کر دو اور اپنے باپ سے بھی مجھے معافی دلوا دو، میں اب ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، تم بے شک مجھے اس قید میں رکھو یا واپس میرے گھر پر پہنچا دو، مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بس ایک بار میرے باپ کو یہ بتا دو کہ میں زندہ ہوں اور صحیح سلامت ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا باپ میرے غم میں پاگل ہو جائے گا۔ نور جہاں نے منت بھرے انداز میں عمر سے کہا تو عمر بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا،
क्योंकि उस वक्त नूर जहां की आंखों में उसे सच्चाई दिखाई दे रही थी और उमर जान गया था नूर जहां को अपने किए के अजाब मिल चुकी है और वो अपने किए पर शर्मिंदा है। तभी उमर उसे कहने लगा, ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। उमर के ये कहने की देर थी, नूरजहां हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। जब उमर बाहर खड़ा हुआ और उसका इंतजार करने लगा, नूरजहां ना जाने कितने महीनों के बाद आसमान का चेहरा देखा था, इन्हीं फिजाओं को महसूस किया था। तभी वो बेइख्तियार रोने लगी और शुक्र अदा करने लगी कि वो जिंदा है और इन चीजों को महसूस कर सकती है। उमर सारे रास्ते खामोशी के साथ उसे अपने घोड़े पर लाद कर अपने साथ लिए घर की तरफ चल पड़ा। सारे रास्ते उमर ने कोई बात नहीं की, लेकिन जब उसके घर के बाहर पहुंचे तो उमर कहने लगा, मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए तुम्हें यह सजा दी थी, लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी और इतनी बना लोगी कि अब तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो सके। तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करना। ये कहकर उमर ने अपने घोड़े को आगे बढ़ा दिया, जबकि नूरजहां वहीं पर खड़ी होकर उस समय देखती रही जिस तरफ उमर गया था। उमर एक अच्छा, खूबसूरत और खुश शक्ल इंसान था, और अगर नूरजहां इतनी घमंडी लड़की ना होती तो शायद पहले ही उमर के लिए अपने दिल में गहरे जज्बात महसूस करती। लेकिन उमर के करार और मोहब्बत के बाद नूरजहां के दिल में भी बहुत ही कुछ बदल चुका था। वो उमर के बारे में सोचते हुए जब महल में दाखिल हुई तो वहां पर सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए, जबकि किसी को भी उसके जिंदा होने पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ताजर ने तो उसे अपने हाथों से दफना दिया था। ताजर को जब नूरजहां की आमद की इत्तला मिली तो वो दीवाना वार अपने कमरे से बाहर निकला और उसकी बीवी भी उसके पीछे पीछे थी। तभी दोनों मियाँ बीवी ने जब उसे अपने सामने देखा तो भी इख्तियार जैसे सीधे में गिर गए। ताजर रोते हुए अपनी बेटी को गले लगाकर और शिद्दत से रोने लगा। तभी कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी नूरजहां, तुम वापस आ गई हो, मेरे लिए ये बहुत ही खुशकिस्मती है। ताजर इसी तरह कहने पर नूरजहां भी रोने लगी। नूरजहां अपने आंसू को साफ करके कहने लगी, जी अब्बा जान, ये सब आपकी मोहब्बत की वजह से हुआ है। नूरजहां ने मुख्तसर अपने साथ बीते जाने वाले वाक़े के बारे में ताजर को बता दिया। ताहम उसने उमर के बारे में कुछ नहीं गलत कहा था, क्योंकि उमर के लिए उसके दिल में गहरे जज्बात आ गए थे, और उसने ताजर को यही बताया कि उमर ने उसकी मदद की है और उसे ढूंढने में कामयाब हुआ। ताजर उमर से मिलना चाहता था और उसे भारी इनामों कराम से नवाजना चाहता था। यही वजह थी कि उसने अपने मुहाफिजों को भेजकर उमर को बुलवा लिया। उमर यही समझता था नूरजहां ने उसकी शिकायत कर दी है और अब ताजर उसे सजा देना चाहता है, लेकिन जब उनके घर में आया तो ताजर ने बेइख्तियार उसे गले से लगाकर उसका माथा चूमा और उसे कीमती हीरे जेवरात से नवाजा। नूरजहां ताजर के सामने अपनी ख्वाहिश रखा और कहने लगी, मैं उमर से निकाह करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो सारी जिंदगी इसी तरह मेरा ख्याल रखे। नूरजहां की इस बात पर किसी को कोई एतराज ना था। ताजर उमर को पहली नजर में ही परख चुका था, क्योंकि उमर के बुलंद वक्त उसके माथे पर दिखाई दे रहे थे। यही वजह थी कि ताजर ने उन दोनों का निकाह मुकर्रर कर दिया और चंद दिनों में ही उनका निकाह हो गया और वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश और मुतमईन रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में थी जिसके घमंड की उसे खूब सजा मिली, और वो अपने घमंड की वजह से कितना अरसा अपने माँ बाप से दूर रही, और उसने ना सिर्फ अपने घमंड की वजह से मौत को गले लगाना पड़ा, बल्कि इसके बाद एक जादुई अमल के जरिए उसे दोबारा जिंदगी भी दी गई। नूरजहां अगर घमंड ना करती, गुरूर ना करती, तो शायद उसके साथ ऐसा सब कुछ ना होता। लेकिन अपने घमंड और गुरूर के बदौलत लेकिन अपने घमंड और गरूर के बदौलत ना वो लोगों में बुरी बनती, बल्कि मरने के बाद कब्र में भी उसे सांप और बिच्छू ने नहीं छोड़ा था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारा आज का वाकया आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।